جی پاکستان کے قومی سیاسی منظر نامے سے متعلق آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف جو ہے وہ اس وقت کوئٹہ میں موجود ہے، اور وہاں پہ وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بلوچستان میں اپنی سپیس جو ہے وہ بنا لیں، جگہ بنا لیں، لیکن ابھی تک سپیس بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ مسلم لیگ نون نے بڑی اٹیمپٹ کی، میاں صاحب نے بڑی اٹیمپٹ کی کہ بلوچستان میں جو ہے وہ کسی طریقے سے اپنی پارٹی کو فعال کر سکے، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک نون لیگ کا جو پارٹی سٹرکچر ہے وہ بھی بلوچستان میں نہیں بن سکا، اور ان کی امیدیں تھی، آسے تھی کہ کم سے کم جو ہے وہ باپ پارٹی جو ہے وہ ضم ہو کے ان کے پاس آ جائے گی، لیکن وہ بھی اب ضم نہیں ہو رہی، کیونکہ باپ پارٹی کے اندر خود ایک ریزسٹنس ہے، جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ ریزسٹنس ہے، اور اس وجہ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہو رہی ہے لیکن وہ ضم نہیں ہو رہی۔ پھر اس کے بعد کچھ الیکٹیبلز کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوشش کی گئی کہ نون لیگ میں شامل کیا جائے، لیکن وہ بھی جو ہے راضی نہیں ہے، کیونکہ بلوچستان کے زمینی حقائق اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خاص کر اب نون لیگ کے فیور میں نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، اور پھر بھی بلوچستان کے لوگوں میں تھوڑا بہت مزاحمت کا عنصر ہوتا ہے، لیکن میاں صاحب کی مزاحمت آپ کے سامنے ہے کہ جب مزاحمت کا وقت تھا تو ان کی یہ لندن چلے گئے تھے، تو وہ بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے اور عوام میں جو ہے وہ اثر ضرور رکھتی ہیں، اور پھر میاں صاحب کے اوپر جو ایک لیبل، ایک ٹھپا لگا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلے کا ٹھپا جو ہے وہ بھی خود میاں صاحب کے لیے جو ہے وہ بڑا پرابلمیٹک ہے۔ تو یوں جو ہے نون لیگ کے لیے بلوچستان میں جو ایک امید تھی، جو ایک آس تھی، وہ دم توڑ چکی ہے، مطلب خاطر خواہ اس میں کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی، لیکن بقول پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے، انہوں نے واضح طور کے اوپر کہا کہ چونکہ میاں صاحب جو ہے وہ پنجاب میں آئے، لاہور میں آئے، تو ان کو وہ خاطر خواہ پذیرائی نہیں مل سکی۔ جب انہوں نے لاہور میں بیٹھ کے یہاں پہ زمینی حقائق دیکھے تو ان کو علم ہوا کہ بھائی یہاں پہ بھی جو سیاسی ماحول ہے وہ میاں صاحب کے لیے سازگار نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اب میاں صاحب جو ہے وہ پنجاب سے نکل کے باقی صوبوں کی طرف جو ہے وہ باقی علاقوں کی طرف جو ہے وہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے اپنا سیاسی جو سیاست ہے وہ بچا سکیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میاں صاحب کی سیاست کیا بچنی ہے، میاں صاحب سیاست کر کون سی رہے ہیں؟ سیاست تو وہ ہوتی ہے جو عوام کے لیے کی جائے، اور حقیقت تو یہی ہے کہ میاں صاحب عوام کی سیاست تو کر نہیں رہے، عوام کے لیے سیاست تو کر نہیں رہے، بلکہ وہ تو ایک ادارے کو استعمال کر رہے ہیں۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے میاں صاحب کی پوری سیاست کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، اور وہ پوسٹ مارٹم کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان سے ایک پریس کانفرنس میں جب ان سے سوال کیا گیا، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے واضح طور کے اوپر کہا کہ میاں صاحب کو چاہیے کہ وہ اگر سیاست کرتے ہیں تو اپنے بل بوتے پہ کریں۔ اتنے خود کو جو ہے وہ کہتے ہیں جی مجھے 40 سال ہو گئے ہیں سیاست میں، تو 40 سال کی سیاست کا ہم اثر یا ہم اس کا نتیجہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں، اور بلاول نے یہ بات واضح کی کہ سیاست کرنی ہے تو اپنی جماعت کے ذریعے کریں، اپنے بل بوتے پہ کریں، اگر آپ کو پولیٹیکل سپیس چاہیے تو اپنی جماعت کے ذریعے پولیٹیکل سپیس کریٹ کریں، اپنی جماعت کے ذریعے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ادارے کو گھسیٹ لائیں اور پھر اس کو کہیں کہ ہمارے لیے سیاست جو ہے وہ کرو، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے اپنی پولیٹیکل سپیس پیدا کی جائے، یہ جو ہے وہ سیاست میں درست نہیں ہے۔ یہ باقی بات ٹھیک ہے کہ جب آپ ایک ادارے کے ذریعے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، سلیکشن کمیٹی کے ذریعے جو ہے جب آپ سیاست کرتے ہو تو اس میں پھر جو ہے عوام تو آپ کے ساتھ نہیں ہوتی، کیونکہ پاکستان کی جو ایک عوام کی سوچ ہے، مائنڈ ہے، وہ ہمیشہ عوامی ہے اور وہ پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، خاص کر پولیٹیکل افیئرز میں۔ اور ویسے بھی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو خود کو اے پولیٹیکل کہتی رہی ہے، تو اگر اسٹیبلشمنٹ ہی سیاست کرے گی تو پھر یہ پولیٹیکل پارٹیز کیوں بنی ہوئی ہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے
کہ جیسا کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا، پورا اس نے پوسٹ مارٹم کیا کہ نون لیگ کی سیاست جو ہے وہ اب ایک ادارے کی مرہون منت ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ نہ صرف پنجاب میں بلکہ ہر جگہ پہ جو سیاست اب کر رہی ہے وہ ادارے کے انفلوئنس کے ذریعے کر رہی ہے۔ آج جو میاں صاحب کوئٹہ میں گئے ہیں، جو بلوچستان میں بیٹھے ہیں، تو اس ادارے کے ذریعے، اور یہ کوشش کی گئی کہ باپ والوں کو بھی ضم کیا جائے، لیکن باپ کے اندر ریزسٹنس تھی، وہ شامل نہیں ہو سکے، تو ان کے ساتھ پولیٹیکل الائنس اور باقی لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈرا دھمکا کر کوشش کر رہی ہے کہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے علم میں آیا کہ جو یعنی کہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ سے جو سیٹیں مانگ رہی ہے، تو پنڈی کی 2 سیٹیں جو ابھی کنفرم ہوئی ہیں، اس کے اوپر کنفرم یوں ہوئی ہیں کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ والوں نے واضح طور کے اوپر کہا کہ بھائی نون لیگ کو کہا کہ یہ 2 سیٹیں بھی آپ کو اس صورت میں مل سکتی ہیں کہ کم سے کم آپ اپنا 30% یعنی 30% ووٹر تو لے کے آئے نا۔ یعنی کہ اگر ایک حلقے میں سپوز کرو کہ 100 ووٹ پڑ رہا ہے، تو اگر 30% ووٹ نون لیگ کا ہوگا تو ہی جا کے ان کو جو ہے وہ سیٹ ہم جو ہے سلیکٹ کر کے دے سکتے ہیں۔ تو اتنا بھی نون لیگ کے زمینی حقائق اب یہی بتا رہے ہیں کہ پی ایم ایل این بہت زیادہ پریشان ہے حقیقت میں، کہ ان کے لیے وہ 30% ووٹر بھی نکالنا، اپنا نون لیگ کا ووٹر نکالنا بھی مسئلہ ہو چکا ہے، کہ اگر 30% ووٹ یہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کہہ چکی ہے، جس کے ذریعے نون لیگ سیاست کر رہی ہے، جس کی خود بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے حقیقت بتلائی ہے، کہ وہ ادارے بھی اب یہ کہہ رہے ہیں نون لیگ کو کہ یار 30% تو اپنا ووٹر لے کے آؤ۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک حلقے میں آپ کا ووٹ ہی نہیں ہے تو ہم کس طریقے سے آپ کو وہ سیٹ دلوا دیں۔ 30% چلو اگر آپ کا ووٹر آ گیا تو باقی ہم مینیج کر کے آپ کو دلوا سکتے ہیں۔ اور یہ بات ویسے وہی ہے کہ جو مارشل اسٹالن نے کہا تھا کہ ووٹ دینے والوں سے زیادہ ووٹ گننے والے اہمیت رکھتے ہیں۔ اب ووٹ گننے والے یہ کہہ رہے ہیں کم سے کم آپ 30% ووٹ اپنے حق میں پڑوائیں تو ہی ہم آپ کے لیے جیت کی راہ ہموار کر سکتے ہیں، بس صورت دیگر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو حقیقت ہے نون لیگ کی۔ اور ویسے جو ہے ویلکم کہا ہے کہ خود پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ اس ٹائم کی سب سے بڑی سیاسی اس کی رائیول پارٹی ہے، تو بلاول بھٹو زرداری نے ویلکم کہا ہے کہ ہم تو نون لیگ کو جو ہے وہ سندھ میں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ تو پہلے بھی آتے تھے اور اوپر سے چکر لگا کے چلے جاتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ سیاست پھر اگر آپ کو کرنی ہے تو پھر عوام کی کرنی پڑے گی۔ اور اس حوالے سے سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی آج بڑے واضح طور پہ ایک بات کی، اور جس نے مجھے تو بڑا متاثر کیا۔ ان کا کوٹ اینڈ کوٹ کہنا یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ سیاسی اتحاد نہیں بنا رہے، بلکہ ہمارا اتحاد جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو اپنی سیاسی جنت عوام کے قدموں میں تلاش کرتے ہیں تو ان کو پھر سیاسی اتحاد کی کسی ادارے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا اتحاد بھی عوام کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا جیت کا اعتماد بھروسہ جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم موجودہ صورتحال کے اندر جو سیاسی منظرنامہ واضح ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ نون لیگ اپنی سپیس کریٹ کرا رہی ہے اور ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، اسٹیبلشمنٹ اس کی جگہ سیاست کرے، اور اسٹیبلشمنٹ کر بھی رہی ہے۔ جو میں نے آپ کو مثال دی 30% ووٹر والی، اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے سیاست کر بھی رہی ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوام کی سیاست پہ جو ہے وہ شروع سے یقین رکھتی ہے، اور وہ عوام کی اعتماد اور بھروسے پہ جو ہے وہ اب جو ہے الیکشن میں جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات تو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ عوام بمقابلہ سلیکشن کمیٹی ہے۔ اب سلیکشن کمیٹی سلیکٹ کر چکی ہے میاں صاحب کو کہ یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہوگا 4تھی دفعہ نیکسٹ ٹائم، یعنی کہ وہ اس لیول پہ پلے کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مزاحمت کر رہی ہے عوام کے ذریعے کہ عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے، عوام کی ہی جو ہے وہ اسی کے ذریعے ہی جو ہے وہ ہم حکومت بنائیں گے۔ تو جو طاقت کا سرچشمہ عوام کو سمجھتے ہیں تو وہ عوامی سیاست کر رہے ہیں، جو طاقت کا سرچشمہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ رہے ہیں، جو سلیکشن کمیٹی کو سمجھ رہے ہیں، وہ ان کے ذریعے سیاست کر رہے ہیں۔ لیکن یہ 8 فروری کا دن ہی جو ہے وہ طے کرے گا کہ کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک منظرنامہ تھا، میں نے کہا اس کو آپ تک پہنچا دیں۔ تو جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔